بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ اسلام کورس کے یونٹ نمبر 17 کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہیں۔ اس یونٹ کا عنوان جو ہے وہ مسجد و مکتب ہے۔ اسلامی سوسائٹی کے اندر مسجد اور مکتب کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ مسجد اور مکتب ان دونوں پر ہم مستقلاً الگ الگ سے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ مکتب جو ہے یہ کہتے ہیں دراصل کتابت کی جگہ، کتابت لکھنے کو کہا جاتا ہے عربی میں، اور مکتب وہاں جہاں پر لکھائی کی جائے۔ تو اسلامی معاشرے کے اندر نئی نسلوں کو علم سے روشناس کرانے کے لیے مکتب کا نظام روز اول سے رائج رہا ہے، اور اس مکتب کو بعض علاقوں میں مدرسے کا نام دیا گیا ہے۔ مدرسہ وہ جگہ جہاں پر درس دیا جائے۔ تو مدرسہ اور مکتب دونوں ایک ہی چیز کے دو مختلف نام ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اصحاب صفہ جہاں پر بیٹھ کے علم حاصل کیا کرتے تھے، وہاں سے اس مکتب اور مدرسے کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ تو مکتب جو ہے یہ علوم کو آگے منتقل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اس مکتب کے اندر ایک طالب علم جب جاتا ہے تو اسے تین چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ ایک استاد سے واسطہ پڑتا ہے، ایک مکتب ہی سے واسطہ پڑتا ہے، اور ایک طالب علم جو اس کے دوسرے ہم مکتب ہیں ان سے واسطہ پڑتا ہے۔ تو اس میں استاد اور شاگرد کے تعلق کے حوالے سے بھی ہم تھوڑی بات کریں گے، اور مکتب کے ایک طالب علم کا دوسرے طالب علم کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ علم کی اہمیت کیا ہے تو اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن شریف علم کی فضیلت سے مزین ہے، اور علم کی بڑی فضیلتیں قرآن شریف کے اندر بیان کی گئی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ابتدائی آیات نازل فرمائی تھیں سورہ علق، اس کے اندر بھی قلم کا تذکرہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس صورت میں آگے یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، کہ جس نے قلم کے ذریعے سے تمہیں علم سکھلایا۔ رب زدنی علما کہہ کر کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما، اس کے اندر بھی علم کی فضیلت عیاں ہوتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد جو بیان کیا گیا ہے اس کے اندر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةَ، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت دونوں کو بیان کیا گیا ہے، جو کہ علم کے باب کے اندر شامل ہے۔ اور اس کے بعد پھر استاد کا کیا مقام ہے؟ استاد سب سے پہلے استاد تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سکھلاتے رہے، ان کو علم کے حوالے سے مزین اور آگاہ کرتے رہے، اور صحابہ کرام کو یہ ارشاد ہوا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو تم بلند نہ کیا کرو، آواز سے اپنی آواز کو پست رکھا کرو۔ تو جہاں جہاں اس سے شان رسالت بیان ہوتی ہے وہاں وہاں اس آیت کے اندر استاد کے مقام اور مرتبے کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ استاد کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ استاد کی اطاعت کی جائے، کامل اطاعت، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ استاد کا احترام، اور استاد کے ساتھ جب مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں تو اس مجلس میں بھی بھرپور ادب اور احترام کا مظاہرہ کرنا، یہ استاد کے حقوق میں شامل ہیں یہ چیزیں۔ اور استاد کے فرائض میں سے یہ ہے کہ وہ بھرپور شفقت اور محبت کا مظاہرہ کرے، کیونکہ استاد جو ہے وہ
ایک حیثیت سے اپنے شاگرد کے والد کا درجہ پاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ بھی فرمایا ہے کہ تمہارے 3 والد ہیں، ایک وہ جو کہ تمہارے حقیقی والد ہیں کہ جس کی وجہ سے تمہارا وجود اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں بخشا، اور دوسرے وہ والد کہ جن کی بیٹی تمہارے حرم میں آتی ہے، اور تیسرے وہ والد کہ جن سے تم علم حاصل کرتے ہو۔ تو اب استاد جو ہے یہ بمنزلہ والد کے ہے، لہٰذا بھرپور شفقت اور محبت کا مظاہرہ استاد کو کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے حق سوال جو ہے وہ لازماً اپنے شاگرد کو دینا چاہیے کہ شاگرد جو ہے وہ اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو استاد کو چاہیے کہ اس سوال کا تسلی بخش جواب دے، اور اگر اس وقت جواب اس کے ذہن میں مستحضر نہ ہو تو بعد میں مطالعہ کر کے اس سوال کو اہمیت دے اور اس کا پراپر طریقے سے اس کا ایک جواب لاجیکلی ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے خوش اخلاقی سے پیش آنا، اخلاص نیت کے ساتھ اپنے فرائض کو سر انجام دینا، احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا، اور پھر استاد کا اپنا جو قول اور فعل ہے وہ شاگردوں کے لیے ایک رول ماڈل ہوا کرتا ہے، لہٰذا اپنے قول اور فعل کے اندر بھی کوئی تضاد نہ آنے دے، جو کچھ کہہ رہا ہے اس کا عمل بھی استاد کو اس پر ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو طالب علم آپس میں رہتے ہیں ان کا بھی باہمی ایک دوسرے کے ساتھ احترام کا رشتہ ہونا چاہیے، کیونکہ طالب علم جہاں استاد سے سیکھتا ہے تو وہاں اپنے دوسرے طالب علم دوستوں سے بھی وہ سیکھا کرتا ہے، تو پراپر نظم و ضبط کا مظاہرہ ہونا چاہیے، اور علم کا احترام ہونا چاہیے، آلات علم کا احترام ہونا چاہیے، اور اپنے فرائض کا احساس ہونا چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک مکتب کو چلانے میں بہت ضروری ہیں، اور مکتب کا جو ایک لحاظ ہے، جہاں جہاں تعلیمی اس کا ایک لحاظ ہے، اسی طریقے سے ایک تربیتی لحاظ ہے، اس کو بھی ملحوظ نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ طالب علم جہاں کہیں جاتا ہے تو وہ اپنے مکتب کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، اپنے استاد کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں ہوئی مکتب کے حوالے سے۔ اسی طریقے سے مسجد کی بھی اسلامی معاشرے کے اندر بہت بڑی اہمیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں جاتے رہے اور جہاں آپ نے عبادات سر انجام دیں، وہاں پر مسلمانوں نے یہ کوشش کی، صحابہ کرام نے یہ کوشش کی کہ پراپر وہاں پر مسجد کی تعمیر کی گئی، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد کو کمیونٹی کے اندر ایک مرکزی درجہ حاصل تھا۔ عدالتی نظام بھی مسجد کے اندر چلا کرتا تھا، اور سیکریٹریٹ بھی مسجد ہی کے اندر قائم ہوا کرتا تھا، یعنی کہ دنیا کے دیگر بادشاہوں کے نام جو خطوط اور جو حکم نامے گورنروں کے نام جاری ہوا کرتے تھے، وہ باقاعدہ مساجد کے اندر سے جاری ہوا کرتے تھے، اور مساجد میں پراپر ایک عملہ بیٹھا کرتا تھا کہ جو ان تمام امور کو سر انجام دیا کرتا تھا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے بھی مسجد میں کیا کرتے تھے، اور پھر جہاں جہاں آپ کے حکام اور آپ کے گورنر گئے تھے وہاں پر بھی وہ گورنر مسجدوں کے اندر فیصلے کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا مسجد جو ہے قرون اولیٰ سے اس کی صرف یہ حیثیت نہیں ہے جو آج کل ہم لوگوں نے دے رکھی ہے کہ نمازوں کے لیے مسجد کے اندر حاضری دی جائے اور اس کے بعد مسجدوں کو تالے لگا دیے جائیں، بلکہ مسجد جو ہے یہ ایک مرکز و محور ہونا چاہیے سوسائٹی کا، اور مسجد ہی کے اندر ہمارے دیگر تمام امور جو ہے وہ ہونے چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ دوسری اگر بلڈنگیں قائم ہیں تو ان بلڈنگوں کو بھی مسجد کے تابع ہونا چاہیے، اور مسجد کے اندر جو جماعت کے اوقات ہیں ان جماعت کے اوقات کی پراپر طریقے سے پابندی ہونی چاہیے، باقی تمام کے تمام کام رک جانے چاہیے جب جماعت نماز کا وقت ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے اصلاح معاشرے میں مسجد کی بڑی بنیادی ایک اہمیت ہے، اور مسجد کے جو آداب ہیں ان آداب کے لیے مسجد میں داخل ہونے کے آداب کیا ہیں، مسجد سے باہر نکلنے کے آداب کیا ہیں، تو ان تمام آداب کا خیال رکھنا اور پراپر زینت اختیار کرتے ہوئے اور اچھے کپڑوں کا استعمال کرتے ہوئے مسجد کی طرف جانا یہ مسجد کے آداب کے اندر شامل ہے۔ تو پھر اس کے ساتھ ساتھ مسجد کے جو مسائل ہیں، مسجد کی جو ضروریات ہیں، ان ضروریات کو پورا کرنا یہ باقاعدہ ایک اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، ایک ریاست کی ذمہ داری ہے، اور پھر جو جامع مسجد ہوا کرتی ہے اس جامع مسجد کے اندر باقاعدہ ریاست کی نمائندگی ہونی چاہیے، اور اگر ہو سکے تو جو حکام ہیں، جو اسلامی ریاست کے سربراہان ہیں، ان سربراہان کا یہ اولین فرض بنتا ہے کہ وہ مساجد کے اندر باقاعدہ آ کر جماعتوں کا وہ اہتمام کروائیں، جمعے کی نماز کا اہتمام کروائیں، عیدین کی نماز کا وہ اہتمام کروائیں،
اور اس طریقے سے پھر مسجد کو وہ بنیادی اور وہ مرکزی حیثیت حاصل ہوگی۔ تو آج کا جو یہ ٹاپک تھا، یہ ٹاپک مسجد اور مکتب کے حوالے سے تھا، یونٹ نمبر 17 تھا۔ اس کو ایک مرتبہ شروع سے لے کر آخر تک آپ ضرور اس کا مطالعہ کریں، اور مطالعہ کر لینے کے بعد پھر اس سے متعلقہ جو سوال نامہ ہے اس سوال نامے کو آپ حل کریں۔ جہاں کہیں آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ کسی بھی وقت ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔